السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے 203 کوڈ کی جو بک ہے جنرل سائنس، اس کا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اس کا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا ایک اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، عالمی ماحولیاتی مسائل۔ دو تین قسم کے مسائل ہیں اور انتہائی امپورٹنٹ ہے عالمی ماحولیاتی مسائل۔ بعض اوقات اس پر ایک جو ہے نا وہ بریف کوسچن آ جاتا ہے کہ عالمی ماحولیاتی مسائل، بعض اوقات ان میں سے کوئی ایک آدھ مسائل پوچھ لیا جاتا ہے، جیسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے، اوزون کا خاتمہ کیا ہے، یا تیزابی بارش ہے اس پہ کوسچن آ جاتا ہے، آلودگی ہے اس میں اس پہ کوسچن آ جاتا ہے۔ تو ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سورج کی روشنی، اس کو ہم پہلے بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے گرین ہاؤس میں آپ کو بتاؤں گرین ہاؤس کس کو کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس جو ہے نا وہ شیشے کے بنے ہوئے کمرے کو کہتے ہیں۔ ایک شیشے کا بنا ہوا اس طرح کا کمرہ ہوتا ہے جس میں پودے اگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیشے کا کمرہ ہے، اس میں پودے اگائے جاتے ہیں، کنسیپٹ بنا لیں۔ سورج سے آنے والی شعاعیں، سورج سے جو شعاعیں آتی ہیں، یہاں سے سورج سے، یہ سن ہے نا، سورج سے شعاعیں آتی ہیں زمین پر، یہ گرین ہاؤس ہمارے پاس ہے، شیشے کا بنا ہوا کمرہ، اس سے گزر کر وہ پودوں کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گرین ہاؤس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو شعاعیں ہیں نا یہ اندر اس کے داخل ہو سکتی ہیں، مگر حرارت کی لانگ ویو لینتھ والی شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی۔ مطلب جب یہ زمین سے ٹکراتی ہیں نا، کچھ تو زمین میں جذب ہو جاتی ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ واپس ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، واپس منعکس ہوتی ہیں۔ اب یہ اس گرین ہاؤس کا جو مٹیریل ہے وہ اس قسم کا بنایا جاتا ہے کہ یہ واپس باہر ایٹماسفیئر میں نہیں جا سکتی، یہ اندر ہی رک جاتی ہیں، تو پھر اندر کا ماحول جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس کے اندر ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی سمجھ آ گئی۔ مطلب گرین ہاؤس ہم ایک ایسے کمرے کو کہتے ہیں جو شیشے کا بنا ہوا ہے، سورج سے جو شعاعیں ہمارے پاس آتی ہیں زمین پر وہ گرین ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے ٹکرانے کے بعد جو ریفلیکٹ ہوتی ہیں واپس، لانگ ویو لینتھ کی شعاعیں، وہ واپس ماحول میں نہیں جا سکتی، وہ اسی گرین ہاؤس کے اندر رہ جاتی ہیں۔ تو اندر کا پھر ٹمپریچر، اب وہ شعاعیں باہر جانی ہوتی ہیں تو ٹمپریچر متوازن رہنا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر ہی رہ جاتی ہیں تو ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو گرم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اب یہی عمل جو ہے نا یہ ہمارے ماحول میں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو چیز ہم نے پڑھنی ہے، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ روشنی کی صورت میں بلا روک ٹوک زمین تک پہنچتی ہیں۔ یہ اسی ایگزامپل کو ذہن میں رکھیے، یہ شارٹ ویو لینتھ کی شعاعیں ہوتی ہیں جو زمین پر پڑتی ہیں۔ اب زمین سے ٹکرانے اور جذب ہونے پر زمین کو گرم کرتی ہیں، کچھ شعاعیں زمین میں جذب ہو جاتی ہیں، کچھ ٹکرا کر واپس مڑتی ہیں۔ گرم زمین جذب شدہ انرجی کو حرارت کی لانگ ویو لینتھ والی شعاعوں کی شکل میں منعکس کر دیتی ہے۔ اب زمین جو ہے نا لانگ ویو لینتھ والی جو شعاعیں ہیں اس میں تبدیل کر کے ان کو واپس ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اس طرح یہ ایٹماسفیئر میں آتی ہیں، ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر جو ہے وہ متوازن رہتا ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات جو ہیں، پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں ماحول میں موجود ہوتے ہیں فضا میں، سورج کی شعاعوں کو زمین کی طرف گزرنے دیتے ہیں، مگر منعکس ہونے والی، یہ جو اوپر سے آنے والی ہیں نا ان کو تو زمین پر گزرنے دیتے ہیں شارٹ ویو لینتھ والی، لیکن جو لانگ ویو لینتھ والی ہوتی ہیں واپس مڑتی ہیں، ان کو یہاں پہ آبی بخارات ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، وہ روک لیتی ہے، وہ آگے نہیں گزرنے دیتی، یہ ان کو دوبارہ واپس سپیس میں جانے سے روکتے ہیں۔ تو اس کو ہم، اب یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ماحول کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، مطلب وہ گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ صنعتی دور میں آلودگی کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں بعض گیسوں مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن اور میتھین کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ ہوا میں ان گیسوں کی موجودگی گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، یعنی یہ واپس مڑنے والی جو لانگ ویو لینتھ کی شعاعیں ہیں ان کو واپس سپیس میں نہیں جانے دیتے، ان کو روک لیتے ہیں، گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے۔ تو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے کرۂ ارض کے ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، مطلب جو ہماری زمین کے ارد گرد کا ماحول ہے، ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت وہ بڑھ رہا ہے، مطلب گرم ہو رہا ہے۔ تو اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ مطلب دنیا گرم ہو رہی ہے، گلوب دنیا کو کہتے ہیں نا، اور وارم کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا، تو گلوبل وارمنگ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بہت سے ناخوشگوار اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ زمینی آب و ہوا میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ قطبین اور پہاڑوں پر برف پگھلنے اور زیادہ بارشوں کے سبب
سمندروں کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے جس سے کئی ساحلی علاقے ڈوب سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں بڑھتے ہوئے زمینی ٹمپریچر اور گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں قریبی تعلق پایا گیا ہے۔ بعض ماہرین موسمیات کے مطابق مستقبل میں گرمی ناقابل برداشت ہو جائے گی، صحراؤں میں اضافہ ہو جائے گا، بعض علاقوں میں سیلاب آئیں گے، برف کے پگھلنے سے سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے بہت سی اسپیشیز ناپید ہو جائیں گی، مطلب ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں ماہرین کے مطابق جو ہے نا، گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اس کے نقصانات ہیں۔ مطلب گلیشیئرز بہت زیادہ پگھل رہے ہوتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، سمندر میں وہ پانی سارا جاتا ہے، سمندر کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور اسی طرح گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی ماہرین کہتے ہیں کہ کسی وقت میں مستقبل میں ناقابل برداشت ہو جائے گی، اسی طرح بڑھتے 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 صحراؤں میں اضافہ ہو جائے گا، مطلب جو ریت والی جگہ ہیں، بنجر زمینوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے تیزابی بارش۔ فضائی آلودگی پیدا کرنے والی یعنی فضا کو گندا کرنے والی کچھ مضر گیسیں، نقصان دہ گیسیں قہر دھاتی آکسائڈ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ آکسائڈ فضا میں موجود آبی بخارات، پانی کے جو بخارات ہوتے ہیں، ان سے ان گیسوں کے آکسائڈ مل کر تیزاب بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سلفورک ایسڈ H2SO4 بنا دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بننے والا تیزاب کاربالک ایسڈ جو ایک کمزور تیزاب ہے، جو ہمیشہ سے بارش کے پانی میں موجود رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارش کے پانی کی پی ایچ جو ہے وہ تیزاب اور حساسیت ماپنے کا پیمانہ ہے۔ معتدل پانی کی نسبت کم یعنی 6.5 ہوتی ہے، مطلب بارش کی پی ایچ جو ہے نا وہ معتدل پانی کی نسبت کم ہوتی ہے۔ مگر فضا میں موجود اپنے مضر گیسی آکسائڈ جو طاقتور تیزاب بنانے پر قادر ہیں، بارش کے پانی کی پی ایچ کو مزید کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان آکسائڈ میں نائٹروجن اور سلفر کے آکسائڈ شامل ہیں جو بالترتیب نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بناتے ہیں۔ موجودہ دور میں خصوصاً صنعتی علاقوں میں تیزابی بارش کی پی ایچ 4 سے 4.5 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اچھا، اب سادہ الفاظ میں تیزابی بارش ہوتی کیا ہے؟ فضائی آلودگی جو ہے نا، جس طرح فیکٹریوں کا اور گاڑیوں کا دھواں وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں فضا کو آپ کو پتہ ہے آلودہ کر رہی ہیں۔ اس میں مختلف گیسوں کے آکسائڈز ہوتے ہیں، جیسے نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں، سلفر کے آکسائڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آبی بخارات کے ساتھ ملتے ہیں نا، پانی کے بخارات بھی تو موجود ہیں نا فضا میں، ان کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو یہ تیزاب بنا دیتے ہیں۔ نائٹرک ایسڈ، نائٹروجن کے آکسائڈ جو ہے وہ نائٹرک ایسڈ بنا دیتے ہیں، اسی طرح سلفر کے آکسائڈ جو ہے وہ سلفورک ایسڈ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو تیزاب ہے وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر زمین پر آتا ہے، وہ فصلوں پر پڑتا ہے، وہ جانوروں پر پڑتا ہے، وہ بلڈنگز پر، عمارتوں پر پڑتا ہے تو ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کو ہم تیزابی بارش بولتے ہیں، یعنی بارش کے ساتھ وہ جو تیزاب مل جاتا ہے، اس لیے اس کو تیزابی بارش بولتے ہیں۔ امید ہے یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، تیزابی بارش غیر قدرتی ہونے کی وجہ سے خشکی اور پانی دونوں قسم کے ماحولی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایک تو تیزابی بارشوں کا پانی جو ہے نمکیات کو، مضر نمکیات کو پودوں کی جڑوں تک لے آتا ہے اور پودے مرجھا جاتے ہیں۔ نیز یہ پانی پودوں کے بیرونی اعضاء مثلا تنے، پتوں پر موجود جو حفاظتی تہہ ہے کیوٹیکل، اس کو بھی اپنے اندر حل کر لیتا ہے، تیزاب جو ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد یہ پانی زمین پر بہنے کے علاوہ بہتے ہوئے ندی نالوں، دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آبی ذخائر جو ہیں ان میں تیزاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی پانی کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آبی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، یعنی پانی والا جو ماحول ہے۔ چھوٹی مچھلیاں اول تو مر جاتی ہیں اور اگر زندہ بھی رہیں تو ان کی نشو و نما بہتر طور پر نہیں ہو سکتی۔ تیزابی بارش میں حل ہو کر اکثر مضر عناصر مثلا ایلومینیم، کیڈمیم، مرکری اور لیڈ جو ہے یہ ان ذخائر تک پہنچ جائیں تو مچھلیوں اور دیگر آبی جانداروں کی افزائش کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ایلومینیم جو ہے نا وہ مچھلیوں کے پھیپھڑوں، گلپھڑوں جو گلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کے نظام تنفس پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ دم گھٹنے سے مر جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی والے پودے اور جانور جو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تیزابی بارش کے اکثر جمادات پر بھی اثرات محسوس کیے گئے ہیں، مثلا خصوصاً وہ عمارتیں جن کی تعمیر میں کاربونیٹ آئن پر مشتمل پتھر استعمال ہوا ہے، وہ بارش کے پانی میں حل ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو تیزابی بارش کا پانی جو ہے چونکہ نمکیات کو حل کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے، اس لیے یہ زیر زمین چٹانوں اور پتھروں کو بھی حل کر کے لے جاتا ہے، نتیجتاً بے شمار زیر زمین جغرافیائی تبدیلیاں ظہور میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو بلڈنگوں پر پڑتا ہے، ان کے رنگ خراب کر دیتا ہے، اسی طرح چٹانوں پر پڑتا ہے، پتھروں پر، تو ان کے نیچے جو جغرافیائی تبدیلیاں ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔
سمندری مخلوق جو ہے، پانی میں رہنے والی مخلوق، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، پودوں کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچاتا ہے، ان کے پتوں پر پڑتا ہے، تنوں پر پڑتا ہے، تو ان کی حفاظتی تہہ جو ہے وہ حل کر لیتا ہے۔ اور پانی میں پانی جب ان کی جڑوں تک جاتا ہے تو اپنے اندر جو مضر نمکیات ہیں، نقصان دہ نمکیات حل کر کے ان کی جڑوں کو دیتا ہے، اور وہ پودے مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں تیزابی بارش کے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کے نقصانات بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد ہے اوزون کی کمی۔ اب اوزون کیا ہوتی ہے؟ فضا کی درمیانی تہ کرہ کائمہ اسٹریٹوسفیئر میں اوزون گیس کی ایک باریک غلاف کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ایک گیس ہے، اس کی ایک باریک غلاف کی صورت میں ایک تہ موجود ہے اسٹریٹوسفیئر کے اندر، اس کو ہم اوزون کہتے ہیں۔ اگرچہ اوزون کی کل کرہ فضائی کا صرف 10 لاکھواں ہے، لیکن زمین پر زندگی کی بقا میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی زمین پر جو زندگی موجود ہے نا، اس میں اوزون کی تہ جو ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ گیس سطح زمین سے 18 سے 50 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود ہے۔ یعنی یہ زمین ہے نا، تو یہ زمین سے اوپر 18 کلومیٹر سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، 18 کلومیٹر کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے، اور 50 کلومیٹر تک اوزون جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ ایک گیس ہے، گیس کی تہ ہے۔ اور اوزون کا غلاف جو ہے اس قدر لطیف ہے، یعنی پتلا ہے، کہ اس طویل موٹائی میں صرف 5 ارب ٹن اوزون ہے۔ اوزون تہ کی اہم ترین حیات آور خصوصیت مضر بالائے بنفشی شعاؤں کا انجذاب ہے۔ یعنی یہ سورج سے آنے والی جو خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ روکتی ہے اوزون جو ہے۔ جو خطرناک نہیں ہوتی وہ ریز تو پہنچ جاتی ہے نا زمین پر، لیکن یہ اوزون جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے، یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاعیں روک لیتی ہے، ان کو زمین پر پڑنے نہیں دیتی، اس وجہ سے زمین پر زندگی جو ہے وہ ممکن ہے۔ در حقیقت سورج کی روشنی کا طیف 3 قسم کی شعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ غیر مرئی بالائے بنفشی شعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جن کا طول موج یعنی ویو لینتھ 220 نینو میٹر سے 320 نینو میٹر ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ مرئی شعاعیں ہوتی ہیں، جن کا ویو لینتھ 380 نینو میٹر سے لے کر 780 نینو میٹر تک ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ کچھ زیریں سرخ شعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، جو طول موج کی ہیں، زیادہ طول موج کی ہیں۔ ان تینوں اقسام کی شعاؤں میں سے جو بالائے بنفشی شعاعیں ہیں نا، یہ والی جو شعاعیں ہیں انفراریڈ، یہ خطرناک ہوتی ہیں، بے حد توانا ہیں، اور جانداروں پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مگر فضا میں قدرتی طور پر یہ لیئر موجود ہے، یہ تہ موجود ہے اوزون کی۔ اس تہ کی بدولت سورج کی روشنی چھن کر زمین تک پہنچتی ہے، چھن کر، یعنی چھن کر یہ چھننی کا کام کرتی ہیں، چھن کر یہ زمین تک پہنچتی ہے سورج کی روشنی، اور یہ مضر شعاعیں جو ہے یہ کرہ کائمہ میں ہی اوزون کی تہ میں جذب ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو اس طرح پھر 320 نینو میٹر سے کم ویو لینتھ والی جو شعاعیں ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچتی، جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ لیکن موجودہ دور میں انسانی سرگرمیوں کے باعث اس تہ میں کمی ہونے لگی ہے۔ اب ہوا کیا ہے، انسانوں کی کچھ سرگرمیوں کے باعث یہ جو اوزون کی تہ ہے نا، یہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، اوزون ڈپلیشن اس کو بولتے ہیں۔ اب وہ کیا وجہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اوزون کی مقدار میں کمی کرنے والے سب سے تباہ کن مرکبات میں کلورو فلورو کاربنز ہیں۔ یہ مرکبات بطور ایروسول جراثیم کا شدویات اور انجماد کاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جراثیم کا شدویات ہوتی ہیں نا، سپرے وغیرہ، ان میں کلورو فلورو کاربنز استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اوزون کو ختم کرنے والا۔ یہ مادے کرہ اول سے گزر کر کرہ کائمہ میں جا پہنچتے ہیں، اور بالائے بنفشی شعاؤں کے زیر اثر اوزون تہ کو تباہ کرنے والے عنصر کلورین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کلورین کا ایک مالیکیول اوزون کے 2 مالیکیول کے ساتھ مل کر ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر فوری طور پر ان مرکبات کا کلورو فلورو کاربنز کا استعمال ترک نہ کیا گیا، یعنی ان کو استعمال کرنا چھوڑا نہ گیا، تب بھی فضا میں جمع شدہ کلورو فلورو کاربنز جو ہیں وہ مرکبات کے اثرات اگلے 50 سے 200 سال تک اوزون کو ختم کرتے رہیں گے۔ تو ان مرکبات کے علاوہ نائٹروجن کی آکسائڈز بھی ہیں، ہیلوجن گیسز ہیں، میتھین گیس بھی ہے، وہ بھی اوزون کی تہ میں کمی کا موجب بن رہی ہیں۔ 1980 میں برطانیہ کے خلائی سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا کہ انٹارکٹیکا کے اوپر فضا میں اوزون تہ میں شگاف پڑ چکا ہے، یعنی سوراخ ہو گیا ہے، اور شمالی نصف کرے کی فضا میں یہ تہ بہت مہین ہو چکی ہے، اور اگرچہ یہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تو اس سے جلد کا سرطان جو ہے، سکن کینسر، یہ عام ہو جائے گا، آنکھوں کا حادثہ متاثر ہوگا،
اور دیگر آنکھوں کے امراض بھی بڑھ جائیں گے۔ بیماریوں کے خلاف مدافعتی قوت جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور پودوں کی نشو و نما رک جائے گی۔ تو یہ اوزون کے خاتمے کے نقصانات ہیں، یعنی اوزون اگر ختم ہو گئی تو کیا اثرات پڑیں گے۔ تو یہاں پہ اس نے ایک سکیچ بنا کر بھی آپ کو شو کروا دیا ہے اوزون جو ہے۔ اچھا، اب 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی، گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ اس میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اوزون والا پڑھ لیا، اوزون کی تہ کون سی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح یہ ختم ہو رہی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے اور جب ختم ہو رہی ہے تو وہ شعائیں زمین پر ڈائریکٹلی آئیں گی اور متاثر کریں گی، اور کون کون سی بیماریاں اس سے ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد تیزابی بارش کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، کیا کیا اثرات ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھے۔ یہ 3 ٹاپک جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، بعض اوقات تینوں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات ان میں سے کوئی ایک دے دیا جاتا ہے، اس پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے میں نے تفصیل سے آپ کو ڈسکس کر دی ہے۔ تو اس لیکچر کو فی الحال یہیں پہ ایڈ کر دیتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ اس سے نیکسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہوا نا وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، اس کے گیسٹ پیپر، پاس پیپر والے ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں، آپ اس کی شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔